بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتلاؤں جس کو ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر اس عمل کا ثواب، اس کا بدلہ اور اس کا جو اجر ہے بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے۔ ناظرین کرام، تھوڑا غور کریں، عمل بہت آسان ہے، ایسا عمل کہ جس کا ادا کرنا بہت آسان، نماز پڑھنا ہے، اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، مگر آپ اس عمل کا ثواب دیکھیں۔ ایک وہ بندہ جو آدھی رات تک قیام اللیل کرتا ہو اور آدھی رات تک نماز کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنی رات کو جو ہے وہ گزارتا ہو، اور ایک وہ بندہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو، دونوں کے اجر و ثواب کو یہاں برابر بتلایا گیا ہے۔ ایک وہ بندہ جو عشاء کے ساتھ ساتھ نماز فجر کی پابندی کرتا ہو، جماعت کے ساتھ اس کو ادا کر لیتا ہو، یہ ایسا بندہ ہے کہ جس نے پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب کو اپنے نام اعمال میں داخل کر لیا۔ ناظرین کرام، کیوں آج ہم نماز کو لے کر سستی کے شکار ہیں؟ کیوں ہم سے نماز کے اس فریضے کو انجام دینے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھیے، یہی وہ دو نمازیں ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر، جس میں سستی کرنا، کاہلی برتنا مومن کی نشانی نہیں، بلکہ یہ تو منافقین کی نشانی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، آپ فرماتے ہیں، ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین پر نمازوں میں سب سے بھاری گزرنے والی نماز وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یہ نماز جہاں میرے اور آپ کے لیے قیام اللیل کے ثواب کو پانے کا ذریعہ ہے، وہیں پر میں اور آپ ان دو نمازوں کو اگر جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے یا اس میں سستی برتتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے منافقین کی صف میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ تو لہذا ان دو نمازوں کا خصوصاً ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دیگر نمازوں کو چھوڑ دیں، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ کی نماز کو چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں ان دو نمازوں کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے، تو لہذا ان دو نمازوں کی پابندی مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ لہذا جب میں اور آپ ان دو نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے بھی قیام اللیل کے ثواب کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔